بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نویدہ اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل فوڈ اینڈ ٹور آفیشیل۔ آج ہم قیمہ مٹن ہانڈی کی ریسپی لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جھٹ پٹ آسانی سے اور کھانے میں انتہائی مزیدار یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آج میں بناؤں گی مٹن قیمہ ہانڈی، جو کہ اتنی مزیدار ہے کہ آپ ریسٹورنٹ کے کھانے بھول جائیں گے۔ یہ قیمہ ہانڈی اتنی مزے کی ہے کہ آپ پلیٹیں چاٹتے رہ جائیں گے، اور اتنی مزیدار ریسپی آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اور آپ کے گھر والے بار بار فرمائش کریں گے اس کی۔ تو یہ آپ نے فل اس کو واچ کرنا ہے، اسکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ فل واچ کرتے ہیں تو آپ کی ریسپی پرفیکٹ بنے گی، اور آپ کے گھر والے اس مٹن ہانڈی کو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ یہاں پر ہم نے کوکنگ آئل لیا ہے۔ جیسے ہی کوکنگ آئل گرم ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کرنے ہیں۔ یہ میں نے اس کے اندر 3 سے 4 عدد دال چینی کے ٹکڑے ایڈ کیے ہیں، اور 2 بڑی الائچی، اور 1 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ثابت زیرہ ایڈ کیا ہے، اور 1 بادیان کا پھول۔ ان مسالہ جات کو ہم نے کوکنگ آئل کے اندر کڑکڑانا ہے، تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو جو ہے وہ کوکنگ آئل کے اندر آ جائے۔ اور جب ہم گرم مسالے جو ہیں یہ آئل میں ایڈ کرتے ہیں تو اس سے بہت مزے کی خوشبو ہمارے سالن میں آتی ہے۔ اور اب میں نے سلائسز کی شیپ میں پیاز کاٹ لیا ہے۔ تقریباً 2 منٹ تک ان مسالہ جات کو ہم نے اس کوکنگ آئل کے اندر فرائی کرنا ہے، اور اب ہم یہ پیاز اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ پیاز کو ہم نے بہت اچھا سا براؤن کرنا ہے، تقریباً 4 سے 5 منٹ ہمیں لگے، تو اس کو براؤن کرتے ہوئے لگے ہیں۔ اور گرم مسالہ جات کی کوکنگ آئل کے اندر کئی خطرناک سی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جو کہ پورے گھر میں پھیل گئی ہیں۔ اور آپ نے ہماری ریسپی کو فل واچ کرنا ہے، اسکپ مت کیجیے گا۔ اب جیسے ہی یہ پیاز براؤن ہوا، اب ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کریں گے۔ ٹماٹر میں نے سلائسز کی شیپ میں کاٹے ہیں، کیونکہ اگر آپ کوکنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوبصورتی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اس سے چیزوں کا ٹیسٹ اور فلیور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز براؤن ہو چکا ہے، اور اب ہم نے اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیے۔ یہ 3 عدد درمیانے سائز کے بڑے سائز کے میرے پاس ٹماٹر تھے، جو میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں۔ اب ہم نے ٹماٹروں کو اچھا سا فرائی کرنا ہے، 2 منٹ تک فرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر قیمہ ایڈ کریں گے۔ تقریباً 2 منٹ تک میں اس کی اچھی سی بنائی کروں گی۔ انتہائی مزے کی یہ بنتی ہے قیمہ مٹن ہانڈی، اور آپ نے ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا۔ اپنا پیارا سا کمنٹ تو ضرور کیجیے گا۔ یہ 700 گرام میرے پاس قیمہ تھا، اور اس کو میں نے اس کے اندر ایڈ کر کے ہم بنائی کریں گے اچھی سی، تاکہ اس کی کوئی اسمیل وغیرہ باقی نہ رہے۔ آج کل کیونکہ عام طور پر ہر طرف فلو وغیرہ ہے، اس کی وجہ سے گلا خراب ہے، اور اس کے لیے معذرت خواہ ہوں آواز خراب ہونے کی وجہ سے۔ تقریباً مجھے یہ دیکھیں، قیمہ جیسے ہی ہم نے پیاز اور ٹماٹر کے اندر ایڈ کیا تو قیمے نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے اس کی اتنی اچھی بنائی کرنی ہے کہ پانی جو ہے یہ خشک ہو جائے۔ 5 منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون لہسن اور 2 ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کر دوں گی، اور پھر دوبارہ سے اکٹھی بنائی کروں گی۔ اب میں نے اس کے اندر 1.5 ٹیبل سپون سرخ مرچ کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1/2 ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہلدی پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ یہ سارے مسالہ جات ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی دوبارہ سے بنائی کریں گے، اور ہم نے اس قیمے کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ یہ جو قیمہ ہے یہ گھی چھوڑ دے، یعنی کہ آئل چھوڑ دے، اتنی اس کی بنائی کرنی ہے۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ تک میں اس کو دوبارہ سے بھونوں گی، تاکہ ساری چیزیں پیاز، ٹماٹر، لہسن یکجان ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور اچھا سا بھن چکا ہے۔ اب یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر میں نے اس کے اندر کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ کالی مرچ جو ہے یہ ٹیسٹ کو بڑھاتی ہے، اور کالی مرچ ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کی اچھی سی مکسنگ کی ہے۔ اور اب ہم اس کے اندر میں نے 1 باؤل بھر کے دہی کا ایڈ کیا ہے۔ دہی جو ہے، دہی قیمہ ہانڈی کو بہت مزے کا بناتا ہے، اس سے اس کا فلیور جو ہے وہ کریمی سا ہو جاتا ہے۔ تو دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اچھی سی مکسنگ کریں گے، اور اس کو میں دوبارہ سے اس کو بھونوں گی 1 سے 2 منٹ تک، بہت زیادہ نہیں بھوننا۔ قیمہ کوئی بھی آپ جب کڑھائی بناتے ہیں یا اس طرح سے قیمہ ہانڈی بناتے ہیں تو اس کے اندر دہی ضرور ایڈ کریں۔ دہی جو ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے،
اس سے بہت مزے کا فلیور بنتا ہے۔ اور اب اس پوائنٹ پر اس کے بعد میں نے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک دوبارہ سے بھونا ہے، اور آدھا کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب آدھے گھنٹے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمہ اچھی طرح سے بن چکا ہے، پک چکا ہے، گل گیا ہے، اور اس کو دوبارہ سے میں نے ایک دفعہ بھونا، اس کا پانی خشک کیا ہے، اور یہ ہماری مٹن قیمہ ہانڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ جب مکمل طور پر ریڈی ہوگی تو اس کو میں نے مٹی کی ہانڈی میں نکالا ہے، اور یہ بہت مزے کی بنی۔ یہ دیکھیں پانی خشک ہو چکا ہے، اور اب ہم اس کو ایک مٹی کی ہانڈی میں نے ایڈ کیا ہے، اور یہاں پہ اب ہم اس کو گارنش کریں گے، اور پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں۔ جیسے اس میں سے دیکھنے کو دھوئیں نکل رہے ہیں، ایسے ہی یہ کھانے میں بھی مٹن قیمہ ہانڈی انتہائی دھواں دار بنی اور انتہائی مزے کی بنی، اور سب اتنی مزیدار تھی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ اور میں نے اس کو ادرک، سبز مرچ اور سبز دھنیا کے ساتھ اس کو میں نے گارنش کیا، اور یہ نہ صرف دیکھنے میں مزے کی لگی بلکہ کھانے میں بھی اس قدر مزے کی ہے، مہمان آئیں تو آدھے گھنٹے میں جھٹ بٹ سے یہ بن جاتی ہے، انتہائی آسانی سے، اور انتہائی چٹپٹی ہے، اور اس کو کھا کے آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ دیکھ کے ہی اس ہانڈی کو دیکھ کے ہی منہ میں پانی آ رہا ہے، اور آپ یقیناً آپ کے بچے جو ہیں وہ ریسٹورنٹ کو بھول جائیں گے اور گھر میں اس کو بار بار بنانے کی فرمائش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔